نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں ہے کنجی مقسوم کی؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں ہے کنجی مقسوم کی؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے۔ آج ہم جس مقصد کے حصول کی تکمیل کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، وہ ایک بہت ہی درد مندانہ اپیل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو فلسطین میں رہا کرتے ہیں، بسا کرتے ہیں، اور اس وقت شدید مشکل کے ان لمحات میں، ان گھڑیوں میں موجود ہیں کہ اس وقت فلسطینی پوری دنیا میں مسلمانوں کو پکار رہے ہیں اور اپنی آواز کو روز خلا میں بلند کرتے ہیں، اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ انہیں جواب ملے گا۔ لیکن یوں محسوس ہوتا ہے ناظرین محترم کہ اس وقت فلسطینی خون کا عطیہ دینے میں مصروف ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری رگوں میں خون موجود نہیں ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اگر خون موجود بھی ہے تو یہ خون خشک ہو چکا ہے، یہ خون سفید ہو چکا ہے۔ ناظرین محترم، ایسی بھی کیا خاموشی، خون نہیں دیجئے دہائی تو دیجئے، آپ آگے بڑھ کر اپنی آواز تو بلند کیجئے ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے، ان کی آواز سے اپنی آواز کو ملائیے۔ اور اقوام مسلم کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لمحات ہیں کہ اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اتحاد کی نعمت سے بہرمند فرمائے، اور اس وقت یہ وہ لمحات ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ لکھی جائے گی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ احساس ٹرسٹ الحمدللہ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنی بے مثال سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور جہاں دیگر کئی حوالوں سے ایسے کئی روشن حوالے ہیں احساس کے کہ جو احساس کے کریڈٹ پر ایسے بڑے بڑے کام ہیں زندگی کے مختلف شعبہ جات میں، غریبوں، مسکینوں، فقیروں، ناداروں اور غربا کی مالی کفالت اور ان کی مالی مدد و معاونت کے حوالے سے احساس جس طور پر اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے۔ آج احساس ٹرسٹ ایک انتہائی اہم بیڑے کو اٹھائے ہوئے ہے اور آپ کی توجہ اس جانب دلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور آج ہم احساس پیلسٹائن ایمرجنسی اپیل 2021 کے حوالے سے آپ کے سامنے دست بستہ حاضر ہیں، اور آپ کے سامنے دست سوال دراز کر رہے ہیں ان فلسطینی ماؤں بہنوں کے لیے، ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے کہ جو اس وقت بہت بے بس ہیں، بہت لاچار ہیں، پریشان ہیں۔ اور ناظرین محترم، جب جنگ ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی ملک میں، تو جنگ کے بعد جو کہ اب آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سیز فائر کا اعلان بھی ہو چکا ہے اور 11 دن کی طویل جاری رہنے والی یہ جنگ ختم ہو چکی ہے، تو اب اس کے آفٹر ایفیکٹس فلسطینی دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب وہاں پر شدید غذائی قلت کا سامنا ہے فلسطینی مسلمانوں کو۔ صاف پانی کی
فراہمی کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بہت شدید مشکلات ہیں۔ پانی زندگی کی ایک بنیادی نعمت ہے، پانی کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن سمجھا جاتا ہے، اور اس وقت فلسطین میں ایک سروے کے مطابق پینے کے صاف پانی کی شدید قلت ہے، اور وہاں پر دیگر حوالوں سے جہاں ادویات کی فراہمی کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پر ادویات کی بھی قلت موجود ہے۔ تو ناظرین محترم، اس وقت احساس ٹرسٹ ایک ایسے بیڑے کو اٹھائے ہوئے ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے اور لوگوں کے لیے بھی لائق تقلید ہے۔ اور جب بات کی جائے دیگر مسلمان ممالک کی کہ جہاں پر جنگ برپا رہی ماضی میں، چیچینیا، بوسنیا، سیریا، لیبیا اور دیگر ممالک، عراق، کہ جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے وہاں جا کر احساس ٹرسٹ نے اپنی خدمات کو پیش کیا ہے وہاں کے مسلمانوں کے لیے۔ اور حسب سابق اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مجھے یہ اچھی طرح سے یاد ہے، اس سے قبل جب سیریا میں بمباری ہوئی تب بھی احساس ٹرسٹ نے اپنی خدمات کو اسی طور پر پیش کیا تھا اور اپنے ناظرین کے سامنے اس صدا کو بلند کیا تھا، اور آپ نے ہی ہمارا ساتھ دیا، اور اسی سلسلے کو احساس ٹرسٹ اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، ماؤں کے لیے اور ان بزرگ بچوں کے لیے کہ جو اس وقت مدد کے منتظر ہیں، پکار رہے ہیں، فلسطینی آواز دے رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں اپنی آوازوں سے مسلمانوں کے ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دست و بازو پر بڑا بھروسہ رکھتے ہیں، جو کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں اس وقت فلسطینی عوام، فلسطینی لوگ بلا رہے ہیں کہ آئے کوئی ان کی مدد کرے، آئے کوئی ان کے اس بمباری میں ان لوتھڑوں کو اکٹھا کرنے کی مدد ہی کر سکے کہ جو بمباری میں ان کے پیارے ان سے بچھڑ گئے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس بمباری میں۔ اور اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ میں عمارتیں جو ہے وہ ملبوں کا ڈھیر بن چکی ہیں، ذرائع ابلاغ کے ادارے بھی اس کی زد میں آ گئے، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہسپتالوں میں ویڈیو کلپس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ ہسپتال بھی جو ہے اس سے افیکٹڈ ہوئے، اور ہسپتالوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بہت ہی ابتر صورتحال ہے، لوگ بے حد پریشان ہیں۔ اور ایسے کئی ویڈیو کلپس اس وقت آپ دیکھا کرتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر کہ جس میں ننھے بچوں کے لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں، جس میں نوجوانوں کے لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں، جس میں بزرگوں کے لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور میں نے ایسی ایک ویڈیو دیکھی کہ جس میں ایک چھوٹا سا بچہ اپنے والد کے جنازے کے آگے آگے دوڑے جا رہا ہے، اور وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اپنی آواز سے اپنے والد کو اٹھائے اور اپنی آواز سے اپنے والد کو متوجہ کرے، وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے اپنے والد کے جنازے کو روک دے۔ ناظرین محترم، یہ کیسی بے بسی کا عالم ہے، یہ کیسی پریشانی کا عالم ہے۔ ایک وہ موت آتی ہے کہ جو بستر پر آتی ہے، ایک وہ موت آتی ہے کہ جب انسان کسی بیماری سے، کسی بیماری کے سبب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے پیاروں کو قرار آ جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص کہ جو خوش و خرم زندگی گزار رہا ہو، وہ شخص جو زندگی کی رمق سے بھرپور ہو، اگر وہ اچانک کسی ایسے حادثے میں، کسی بمباری میں دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر اس کے لواحقین کو صبر بڑی مشکل سے آتا ہے ناظرین محترم، اور اس سے گھر والے، اس کے اہل و عیال اس صدمے کو بھلا نہیں پاتے ہیں۔ احساس ٹرسٹ الحمدللہ اس وقت فلسطین میں، آپ کی اطلاع کے لیے یہ میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے نمائندگان اس وقت فلسطین میں موجود ہیں، اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کسی وقت بھی وہاں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے، لیکن احساس کے نمائندگان وہاں پر موجود ہیں الحمدللہ۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے جب اس جنگ کا آغاز ہوا، اور اب الحمدللہ اس جنگ کی جو ہے خاتمے کا اعلان ہو چکا ہے، سیز فائر کا اعلان ہو چکا ہے، اور اب وہاں پر جو دیگر ضروریات ہیں، غذائی قلت ہے، دوائیوں کی ترسیل کے حوالے سے جو معاملات ہیں، وہ سب احساس ٹرسٹ کی ٹیم، ہمارے نمائندگان اور کارکنان جو کہ ہمارا فخر ہیں، وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور اپنی خدمات کو بہترین انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس جذبہ خدمت خلق کو اپنی بارگاہ میں یقیناً قبول فرمائے گا اور اس کا بہترین اجر
ان نمائندگان کو بھی عطا ہوگا اور احساس ٹرسٹ کی پوری ٹیم کو عطا ہوگا. اور احساس ٹرسٹ اس وقت آپ سے دست بستہ یہی درخواست کر رہا ہے کہ آئیے قدم سے قدم ملائیے اور اس وقت اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی آواز بن جائیے, ان کا ساتھ دیجیے. انہیں دکھ اور تکلیف کی اس گھڑی میں یہ احساس تو ہو کہ کوئی ہے جو ان کی فریاد رسی کر رہا ہے, جو ان کی امداد رسی کر رہا ہے, جو ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. انہیں یہ احساس تو ہو کہ ہے پاکستان میں ایک ادارہ احساس کہ جو ان کا احساس کرنے کے لیے فلسطین میں اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود ہے. ناظرین محترم, اگر آپ فوڈ پارسلز تیار کروانا چاہتے ہوں فلسطینی خاندان کے لیے, 3 فلسطینی فیملیز کے لیے, اور جو کہ مہینے بھر کے لیے آپ اس پیکج کو, جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا, اس پیکج میں آپ 3 خاندانوں کے لیے راشن پیکج تیار کروا سکتے ہیں جو کہ مکمل 1 ماہ کے لیے ضرورت مند مستحق خاندانوں کو مہیا کیا جائے گا. 150 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور $200 میں آپ 3 خاندانوں کے لیے فوڈ پارسلز کے جو راشن بیگ ہوں گے اس کو آپ تیار کروا سکتے ہیں. مکمل 1 مہینے کے لیے یہ راشن پیکج تیار کیا جائے گا اور ان خاندانوں کو دیا جائے گا, اور اس سے یقیناً ان خاندانوں کی کچھ نہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ مدد ہو سکے گی, اور ان کی جو ایک غذائی قلت کے حوالے سے جو پریشانی ہے اس کا کسی حد تک سدباب ہو سکتا ہے. اگر آپ پینے کے صاف پانی کے حوالے سے مدد و معاونت پیش کرنا چاہیں, ڈرنکنگ واٹر فار 6 فیملیز, اگر آپ اس پیکج کو تیار کروانا چاہیں پانی کی بوٹلز کو 500 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور $700 میں آپ پانی کے حوالے سے اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں, ماؤں بہنوں اور بزرگوں کی مدد کر سکتے ہیں. فلسطینی مسلمان اس وقت شدید پانی کی, صاف پانی کے حوالے سے جو ہے قلت ہے وہاں پر شدید, جس کا سامنا کر رہے ہیں, اور آپ اس حوالے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ پینے کا شفاف پانی آپ انہیں مہیا کر سکتے ہیں اپنے دیے ہوئے اس اماؤنٹ سے, جو کہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں 500 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور $700. اس کے علاوہ اگر آپ لائف سیونگ میڈیکیشن کے حوالے سے, یعنی ادویات کے حوالے سے, دوائیوں کی فراہمی کے حوالے سے اگر اپنی مدد و معاونت کو پیش کرنا چاہتے ہوں تو ناظرین محترم یہ ایک بہت بڑا کار خیر ہے اپنے ان فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے کہ جو اس وقت ویسے ہی بمباری سے بے حد متاثر ہیں اور انہیں طرح طرح کی جسمانی تکالیف کا سامنا ہے, چوٹیں لگی ہیں, لوگ زخمی ہوئے ہیں, لوگ عمارات کے ملبوں میں پھنس گئے جنہیں بڑی مشکل سے نکالا گیا, بہت تکلیف کا سامنا ہے وہاں لوگوں کو. تو ان کے لیے اگر آپ دوائیوں کی ترسیل کے حوالے سے اپنی خدمات کو پیش کرنا چاہتے ہوں تو 1000 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور $1500 میں آپ لائف سیونگ میڈیکیشنز کے اس پیکج کو تیار کروا سکتے ہیں. ایک بار پھر عرض کرتا چلوں کہ لائف سیونگ میڈیکیشنز کا یہ پیکج ہے جس کو آپ تیار کروا سکتے ہیں 1000 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں اور $1500 میں آپ لائف سیونگ میڈیکیشن کے اس پیکج کو تیار کروا سکتے ہیں. ناظرین محترم, احساس ٹرسٹ شمع احساس کو روشن کیے ہوئے ہے اور آپ کو دعوت فکر, دعوت عمل پیش کر رہا ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد و معاونت کے حوالے سے. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں رات دن اور مخفی طور پر, چھپا کر اور اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے, فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, تو پھر ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس اس کا بہترین اجر موجود ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور بروز قیامت نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ مغموم ہوں گے. ناظرین محترم, جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد و معاونت کے لیے متحرک ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس شخص کی مدد و معاونت اپنے خزانہ غیب سے فرماتا ہے. میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس نشست خاص میں. رات کے اس پہر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا
سید شاہ مظہر الحق قادری صاحب، علامہ صاحب آپ کو آج کی اس نشست میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ۔ آج کی اس نشست میں آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے باعث تقویت ہے، اور اللہ رب العالمین آج آپ کی گفتگو سے ہم سب کو اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک انتہائی معروف، معتبر، خوش الحان، خوشگلو ثناخوان مصطفیٰ اور میرے ہم اثر ثناخوان مصطفیٰ اور بہت ہی خوبصورت، خوش الحان، خوشگلو ثناخواں محمد عزیر عزیزی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ اور یہ کار خیر ہے اپنے ان فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے کہ جو اس وقت مدد و معاونت کے منتظر ہیں، اور ہم سب اس کار خیر میں میں سمجھتا ہوں کہ منتخب کیے گئے ہیں رب العالمین کی بارگاہ سے۔ اس نے ہمیں منتخب کیا ہے اپنے بندوں کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس حوالے سے موٹیویٹ کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں۔ اور حمد باری تعالیٰ سے ہم آپ سے چاہیں گے کہ اس کا سلسلے کا ایک خوبصورت آغاز ہو، جس کے بعد ہم علامہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کا داغ ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ نغمہ فصل گلوں لال کا نہیں، پابند بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے، دل نشیں انداز سے اور نکھرے نکھرے ستھرے انداز سے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد عزیر عزیزی صاحب۔ ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں اس نشست خاص میں، احساس کی اس صدا میں شریک ہیں حضرت علامہ مولانا سید شاہ مظہر الحق قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ علامہ صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کیا کہیے گا اس حوالے سے
کہ اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس حوالے سے اور اس کے جو میں سمجھتا ہوں کہ روحانی طور پر جو مسلمانوں سے اس کی وابستگی ہے، اس کے پس منظر کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مسجد اقصیٰ کا پس منظر بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا ہے۔ کہیں اس کو ارض مقدس کہا گیا، مسجد اقصیٰ اور اس سے ملحقہ جتنے بھی آبادیاں ہیں اور علاقے ہیں، ملک شام، اردن کا علاقہ، دمشق کا علاقہ، اور دوسرے مقام پر اس مسجد اقصیٰ کی تعریف جب اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو سورہ بنی اسرائیل کا جو آغاز ہو رہا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارکہ کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ۔ وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دیں، جس کو ہم نے بابرکت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ارض مقدس ہے اور یہ بابرکت مقام ہے، اور اس کو بابرکت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور اس کو بابرکت اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا اس سرزمین سے، اس مسجد سے بڑا گہرا تعلق رہا۔ انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء کا مدفن ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ خود حضور علیہ السلام بھی 17 ماہ تک اس مسجد اقصیٰ کی طرف ہی کم و بیش رک کر نماز ادا فرماتے رہے، اور جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے وہ آقا علیہ السلام کی اقتداء میں نمازیں ادا فرماتے رہے۔ تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، یعنی اس سے جو ہماری روحانی وابستگی ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب نماز ابتداءً ادا فرمائی ہے تو اسی کی طرف آپ نے رخ فرمایا، اور پھر جب تحویل قبلہ ہوا تو آپ کا رخ اسی کی جانب تھا، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو، مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا جائے۔ تو عین حالت نماز میں مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے مدینہ پاک میں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی قرآنی کا نزول فرما دیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اے محبوب، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ملاحظہ کر رہے ہیں، اب آپ اپنے چہرے انور کو وہیں پھیر دیجئے کہ جہاں آپ قبلہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا روحانی دینی تعلق ہے مسجد اقصیٰ سے کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور مسجد اقصیٰ جس کی حمایت پر کمر بستہ قوم آج بڑی تباہ حال ہو چکی ہے، اور جن کی مدد کے لیے، معاونت کے لیے یہ پروگرام احساس نے آپ اس پلیٹ فارم سے ترتیب دیا ہے، اور گزشتہ پروگرام میں بھی اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے جو معاملات ہیں وہ صرف ان کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے۔ لیکن اللہ صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر صرف جو اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں وہ ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائی ہیں، ہمیں اجتماعی طور پر اقوام مسلم کا جو اتحاد ہے اس حوالے سے وہ بہت کمزور نظر آتا ہے۔ جی بالکل، فلسطین میں سب سے بڑھ چڑھ کر تن من دھن کی قربانی مسجد اقصیٰ کے لیے، اس ارض مقدس کے لیے اور مسلمانوں کے قبلہ اول کے لیے تو بے شک فلسطینی مسلمان دے رہے ہیں، اور ان فلسطینی مسلمانوں میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک کا جو جذبہ ہے وہ قابل دید ہے اور قابل تقلید ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ مسجد اقصیٰ کی عزت اور حرمت کا صحیح معنی میں اگر پاس و لحاظ ہمیں کہیں نظر آ رہا ہے تو وہ ان فلسطینی مسلمانوں کے اندر ہے کہ جو خون کا قطرہ بہانے کے لیے تیار ہیں، اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کر اس ارض مقدس اور اس کی حرمت اور
اس کی آب و تاب کو اور اس کی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو تحفظ دینے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار کھڑے ہوئے اور مسلسل دے رہے ہیں، اور کئی ادوار گزر چکے ہیں فلسطینیوں کے اوپر۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہم اگر مطالعہ کریں تاریخ کا تو فلسطینیوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ پنپنے ہی نہیں دیا جاتا۔ جہاں ان کی معیشت کچھ زور پکڑتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونے لگتے ہیں، تو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ظلم اور ستم کا پہاڑ توڑ دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وقفے سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور شاعر نے خوب کہا تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے یوں نہیں ہوا کرتے۔ تو پوری دنیا کفر وہ اس کام پر لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں، جو ان کے شاعر ہیں، ان کی حرمت کو پائمال کیا جائے، اور مسلمانوں کے اندر سے جذبہ ایمانی کو اور ان کی غیرت کو کم کر دیا جائے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بو رہاوی۔ اور ایک بڑی اعلیٰ بات انہوں نے کہی تھی کہ جو آج امت مسلمہ کو جو مسائل درپیش ہیں، اور پھر مسلمانوں کی جو کمزوری ہے اور مسلمانوں کے اندر جو اجتماعیت کا نہ ہونا اور انتشار کا پھیل جانا، یہ وہ محرکات ہیں کہ جس نے ہماری طاقت کو پارا پارا کر کر رکھ دیا ہے۔ تو اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و عرب سے نکال دو۔ آج امت مسلمہ کا انتشار، افتراق، اور پھر ہم جس خطے میں رہتے ہیں تو لسانیت، تعصب، فرقہ واریت، مسلمانوں کو بانٹ کر رکھ دیا گیا ہے، حالانکہ مسلمانوں کی تقسیم در تقسیم کا سلسلہ ایک عرصہ دراز سے جاری ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کے پیچھے بھی سازشیں کفار و مشرکین کی اپنی جگہ کار فرما ہیں، اور وہ وسائل سے لیس ہو کر اس کام پر اپنے لگے ہوئے ہیں۔ اگر مسلمان پوری دنیا کے متحد ہو جائیں تو دنیا کا کوئی چھوٹا اور بڑا مسئلہ ہی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی دسترس سے باہر ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی طاقت اور مسلمان کی مدد جو ہے وہ ایمان کے ساتھ وابستہ فرما دی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، توکل اور بھروسہ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت، یہ مسلمان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بدر کے میدان میں 313 جب اعلاء کلمت الحق کے لیے نکلے تھے تو اس وقت کی سب سے بڑی طاقت کو انہوں نے سرنگوں کر دیا تھا، اور ان کے غرور کو خاک و خون میں ملا دیا تھا۔ اور پھر جس میدان میں بھی مسلمان اجتماعیت کے ساتھ اور اپنی صفوں کو آراستہ کر کر کودے ہیں تو کامیابیوں نے ان کی قدموں کو چوم لیا ہے۔ تو یہ اختلاف اور انتشار ہی ہے کہ جس نے آج دنیا بھر میں یہ مناظر ہمیں دکھائے ہیں، اور بڑے دردناک مناظر ہیں کہ بلا شبہ ایک جیتا جاگتا مسلمان اگر اس کو دیکھے تو اس کا دل بھی خون کے آنسو روتا ہے، اس لیے کہ ہمارا ان سے رشتہ ایمانی رشتہ ہے، اور یہ رشتہ جو ہے خون کے رشتوں پر بھی برتری اور فوقیت رکھنے والا رشتہ ہے۔ یہی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی کے مطابق بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف زدہ ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، کرب میں ہوتا ہے، تو پورا جسم اس درد کی شدت کو، اس لہر کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ناظرین محترم ہمیں ایک عجیب بے حسی محسوس ہوتی ہے، اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا تاریخی مذہبی ورثہ مسجد اقصیٰ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف فلسطینی مسلمان اس محاذ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ڈر نہیں رہے، وہ جس طرح علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اپنے خون کا قطرہ قطرہ بہانے کے لیے تیار ہیں اور بہا رہے ہیں، لیکن وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر اقوام مسلم اس وقت ایک خاموشی اختیار کیے ہوئے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی بات ہے کہ ہم نے ایک خاموشی اور ایک چپ سادھ لی ہے۔ لیکن ناظرین محترم، ہمارے معاشرے کا وہ فرد کہ جو ایک عام فرد ہے، ایک عام شہری ہے اسلامی ملک کا، مملکت کا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ذاتی طور پر اپنی ذاتی حیثیت سے
فلسطین کے مسلمانوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنی ذاتی زندگی کی تگ و دو میں اس قدر مصروف ہوں، اس قدر پریشان ہوں، اپنے کنبے کا، اپنے اہل و عیال کا نان نفقہ مجھ سے جو ہے وہ مکمل طریقے سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے، تو میں فلسطین میں رہنے والے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس کے لیے احساس ٹرسٹ نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے، اور یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جو الحمدللہ گزشتہ 1 دہائی سے زائد عرصے سے بہت ہی بااعتماد طریقے سے، شفاف طریقے سے آپ کے دیے ہوئے مال کو ان مستحقین تک پہنچاتا ہے کہ جو زندگی میں کسی بھی حوالے سے مشکلات کا شکار ہوں یا پریشانی کا شکار ہوں، ایسے لوگ کہ جو کم آمدنی والے افراد ہوا کرتے ہیں، اور بالخصوص جب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے، تو جو بھی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر جنگ ہو رہی ہے، جہاں پر مسلمان پریشان حال ہیں، وہاں جا کر بھی احساس ٹرسٹ اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے، اور اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و معاونت کے لیے احساس ٹرسٹ کی ٹیم وہاں پر موجود ہے، جو لوگوں میں راشن تقسیم کر رہی ہے، پینے کا صاف پانی پہنچا رہی ہے، اور لوگوں میں لائف سیونگ میڈیکیشن کی جو ترسیل ہے اس کو انتہائی آسان بنا رہی ہے۔ اور جس طرح علامہ صاحب نے علامہ اقبال علیہ رحمہ کے اشعار کا حوالہ پیش کیا، تو میرے ذہن میں بھی علامہ اقبال علیہ رحمہ کے چند اشعار آئے، میں پیش کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ مسلم امہ کو جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو کیا اسلاف سے نسبت روحانی ہے، تمہیں کیا اسلاف سے نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم قرآنی تعلیمات سے دور ہو گئے، ہم دور ہو گئے ان تمام شاعر اسلام سے کہ جن سے ہمیں جڑ جانا تھا، جن کی آگہی کو ہم نے لے کر آگے چلنا تھا، اور زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط کو طے کرنا تھا، اور اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے بھی اپنے مذہبی جوش و جذبے کو اسی طور پر پیش کرنا تھا کہ جو ہم زندگی کے دیگر معاملات میں جس طریقے سے ہم نظر آیا کرتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کیا خوب کہا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ علامہ صاحب، یہ جو تصور علامہ اقبال کی شاعری سے بھی ہمیں ملتا ہے، اور یہ تو تقاضا ہے میں سمجھتا ہوں مذہبی طور پر کہ ہم سب کو یکجا ہو جانا چاہیے حضور کے اس فرمان کی روشنی میں کہ تمام مسلمان ایک جسم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم کیوں اس فلسفے سے بہت دور نظر آتے ہیں، کیوں اتنی بے حسی نظر آتی ہے لوگوں کے رویوں میں۔ میں اپنے اس طبقے کی تو بات ہی نہیں کرتا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک عام آدمی کی دسترس سے بھی باہر ہیں، لیکن وہ شخص کہ جو خود صاحب استطاعت، اللہ نے اسے نوازا ہے اس کے کاروبار کے ذریعے، اس کی ملازمت کی آمدنی کے ذریعے، جو اپنا کردار کسی بھی طور پر ادا کر سکتا ہے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں بہت بڑا اماؤنٹ پیش کیجئے، جو آپ کی استطاعت ہے، جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کیجئے، اور اس کو اپنے لیے توشہ آخرت جانتے ہوئے پیش کیجئے، صدقہ آخرت جانتے ہوئے پیش کیجئے۔ تو علامہ صاحب کیا کہیں گے اتحاد امت کے حوالے سے، کتنی ضرورت ہے اس وقت اس امت کو؟ مسلمانوں کی ہر طرح کی پستی اور زوال کا جو بہت بڑا محرک ہے وہ قرآن مجید کی تعلیمات سے دوری ہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔
دنیا بھر کے وہ مسلمان کے رنگتیں مختلف ہیں، بولیاں مختلف ہیں، رہن سہن مختلف ہے، ثقافتیں مختلف ہیں، ثقافت اور تہذیب اور کلچر مختلف ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ان کو اس طرح پرو دیا گیا جس طرح تسبیح کے دانوں کو پرو دیا سبحان جائے، اللہ، سبحان تو اس میں حسن بھی آتا ہے، خوبصورتی بھی آتی ہے، یکجائی بھی ہوتی ہے، وحدت بھی ہوتی ہے اور طاقت بھی ہوتی ہے۔ جی اور تسبیح کہ اگر اس ڈور کو توڑ دیا جائے تو پھر اس کے جو موتی ہیں، وہ دانے ہیں، وہ بکھر جاتے ہیں، اس کی وحدت پارا پارا بھی ہو جاتی ہے، اور اس کی وحدت کے ساتھ ساتھ اس کا حسن بھی زائل ہو جاتا ہے۔ صحیح، حدیث مبارکہ میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ایمان والوں کو محبت، شفقت، رحم دلی، ان امور کی بنیاد پر ایک جسم واحد قرار دیا۔ فرمایا کہ جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو دوسرا اس کو محسوس کرتا ہے اور پورا جسم بیداری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو تمام امت مسلمہ کی مثال ایک جسم واحد سے اسی لیے دی گئی تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ ہمارا اتحاد اور ہماری یکجائی جی ہاں، یہ ہماری ترقی کے لیے، ہمارے ارتقاء کے لیے، بہت وہ ضروری ہے۔ روحانی ہو یا ہمارا معاشی ہو یا سماجی ہو، یہ بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ جی ہاں، تو چونکہ قرآن کی تعلیمات سے ہم دور ہوئے تو اس لیے ہمیں آج ان علائق کا اور ان محرومیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور قرآن مجید سے جب یہی قوم امت مسلم جڑی ہوئی تھی جی ہاں، تو پھر ہر گام پر قرآن بھی رہنمائی کر رہا تھا اور صاحب قرآن کی سیرت اور اسوہ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تدبر قرآن کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میسر آئے اتنا پڑھو، فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے آپ کا رشتہ اگر مضبوط اور مستحکم نہیں ہوگا تو آپ زندگی میں بھی کامیابی کے مراحل کو طے نہیں کر سکیں گے، اور دینی اعتبار سے بھی آپ کامیابی کے مراحل طے نہیں کر سکتے۔ ہماری دنیا، ہماری عقبہ، اس کی کامیابیاں اور کامرانیاں، یہ سب قرآن مجید کی تعلیمات سے ہی ہمیں میسر آتی ہیں، یہ نسخہ ہمیں وہیں سے ملتا ہے۔ صحیح، آج امت مسلمہ اگر قرآن کی طرف رجوع کرے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں اور عقیدتوں کا مرکز اور محور بنا لے، جس طرح کے قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اپنی توجہات کا، اپنی عقیدتوں کا مرکز بنایا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فاقہ کش ہونے کے باوجود، بے وسائل ہونے کے باوجود بھی ان کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل فرما دیے تھے۔ بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یقین، ثم استقاموا، واہ واہ، اور پھر ان کا یقین اس درجے کا تھا کہ وہ اس پر ڈٹ بھی گئے، استقامت ان کو مل گئی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر آسمان سے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا اتحاد یہ بہت ناگزیر ہے امت مسلمہ کا، عوامی سطح پر بھی، اور مسلم امہ 57 اسلامی ممالک ہیں، اور آج خاموشی اور سکوت طاری ہے اتنے بڑے سانحے پر، المناک سانحے پر، معصوم بچوں کی لاشیں، ان کے بکھرے ہوئے اعضاء، اور مسلمانوں کا یہ قتل عام، اجتماعی قتل عام، ان کے گھروں کا تباہ ہو جانا اور کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور کر دینا۔ اگر آج خاموشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے تو یہ ایمان کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ ایمان اس درجے کا نہیں ہے کہ جس کا تقاضا کیا گیا ہے، اور قرآن و سنت میں جس طرح کا ایمان اور عقیدہ مسلمان کے لیے بیان کیا گیا ہے، ہم نے افتراق کی وجہ سے اپنے اس جوہر کو اور اپنے دینی مذہب کو کھو دیا۔ اہمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے ہماری کہ ہم کم از کم، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر تم اسے اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان کا استعمال کرو، اپنی زبان سے روکو، اور اگر تم زبان سے بھی روک نہیں سکتے، اگر تم اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے، تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا ضرور جانو۔ ناظرین محترم،
میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس تیسرے درجے میں ہیں کہ ہم اسے اپنے دل میں برا جانتے ہیں، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ ایسے بہت سے ہمارے درمیان ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اپنی زبان سے کم از کم اسے روک سکتے ہیں۔ اپنی زبان کا استعمال کر کے میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں سے محبت اور اس ارض مقدس پر رہنے کے حوالے سے ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے آواز بلند کرنا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین محترم، وقت کی گرد نہ جانے کیسی کیسی حقیقتوں کو دھندلا دیتی ہے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے عظیم ورثوں سے غافل ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسی ہی بے دردی کے ساتھ، ایسی ہی صفاقی کے ساتھ ان سے ان کے ورثوں کو چھین لیا جاتا ہے۔ ارض مقدس فلسطین، بیت المقدس، یہ وہ مقام ہے کہ جسے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اکرام کی جبین نیاز کے بوسے لینے کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہ ارض مقدس ہے کہ جہاں سے مسلمانوں کی عقیدتیں اور محبتیں وابستہ ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے۔ شرق اور غرب میں نکھرے ہوئے گلزاروں کو، شرق اور غرب میں نکھرے ہوئے گلزاروں کو نکہتیں بانٹتا ہے آج بھی صحرا تیرا، نکہتیں بانٹتا ہے آج بھی صحرا تیرا، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا سہی، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا سہی، اب جو تا حشر کا فردا ہے وہ تنہا تیرا، اب جو تا حشر کا فردا ہے وہ تنہا تیرا، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے محمد عزیر عزیزی۔ عزیر، آپ اپنے انتخاب کلام کی خصوصیت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سننے والوں میں انتہائی مقبولیت کے حامل ہیں، اور اس وقت جب کہ ہم اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے یہاں پر اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس حوالے سے موٹیویٹ کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں کہ آئیے آگے بڑھ کر اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ دیجیے، ان لمحات میں جی یہ چاہتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جائے، اور ایک استغاثہ آپ نے حال ہی میں پڑھا، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، اگر اس کے چند اشعار ہو جائیں تو کیا کہنا؟ بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے، مصیبت کی گھٹا گیسو والے، گیسو والے، للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے، طوفان کے آثار ہیں، دشوار ہے جینا، طوفان کے آثار ہیں، دشوار ہے جینا،
گردش میں ہے تقدیر، بھنور میں ہے سفینہ، بے کسب کرم کیجئے، ہے وقت مدد آئیے، بگڑی کو بنانے، بگڑی کو بنانے، پوشیدہ نہیں آپ سے اس دل کے فسانے، زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ، زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ، گردش میں ہے تقدیر، بھنور میں ہے سفینہ، بے کسب کرم کیجئے، سرکار مدینہ، بے کسب کرم کیجئے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ جل رہے ہیں بدن درد کی دھوپ میں، جل رہے ہیں بدن درد کی دھوپ میں، زندگی ڈھل گئی زخم کے روپ میں، دل میں کوہرام ہے تیرگی عام ہے، ایک نگاہ کرم اے حبیب خدا، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ۔ ہر نفس خون اگلنے لگا ہے بشر، اب تو مٹنے لگا فرق شام و سحر، ہر نفس خون اگلنے لگا ہے بشر، اب تو مٹنے لگا فرق شام و سحر، آنکھ مجبور ہے راہ گزر دور ہے، بے خبر ہے نظر بے اثر ہے دعا، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ۔ خواب منزل میں کیوں قافلے سو گئے، تیرے مقداد و میسم کہاں کھو گئے، خواب منزل میں کیوں قافلے سو گئے، تیرے مقداد و میسم کہاں کھو گئے، کیا ہوئے وہ جری فقر کے جوہری، مزمحل ہیں رتیں ماتمی ہے فضا، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ۔ کافروں کا ستم پھر تیرے دین پر، ظلم کے سائے ارض فلسطین پر، کافروں کا ستم پھر تیرے دین پر، ظلم کے سائے ارض فلسطین پر، سرزمین عجم وقف رنج و علم، سرزمین عجم وقف رنج و علم، سرزمین عجم وقف رنج و علم، خون سے گل بدن خطہ نینوا، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ۔ جل رہے ہیں بدن درد کی دھوپ میں، زندگی ڈھل گئی زخم کے روپ میں، دل میں کوہرام ہے تیرگی عام ہے، ایک نگاہ کرم اے حبیب خدا۔ اور ایک بند اس کلام کا ایسا ہے جو کہ مجھے عصر حاضر کے مسلمانوں پر صادق محسوس ہوتا ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ لوگ یوں محو ہیں فکر دستار میں، لوگ یوں محو ہیں فکر دستار میں، جیسے خامی نہ ہو کوئی کردار میں، لوگ یوں محو ہیں فکر دستار میں، جیسے خامی نہ ہو کوئی کردار میں،
آسماں زرد ہے گرد ہی گرد ہے، آسماں زرد ہے گرد ہی گرد ہے، آدمیت ہے مصروف آہو بقا، المدد مصطفیٰ المدد مصطفیٰ المدد مصطفیٰ المدد مصطفیٰ۔ امن انسانیت پھر سے مفقود ہے، امن کا آئینہ زنگ آلود ہے، جسم سے روح تک سیم و زر کی دھنک چاک در چاک ہے، اہل دل کی قبا، المدد مصطفیٰ المدد مصطفیٰ المدد مصطفیٰ المدد مصطفیٰ۔ ناظرین گرامی، ایک وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ احساس ٹیلی تھون کے ساتھ رہیں گے۔ دیکھتے رہیے احساس ٹیلی تھون، کیونکہ احساس باقی ہے۔ ناظرین محترم، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام احساس ٹیلی تھون اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ، اور آج ہم رات کے اس پہر ان ساعتوں میں یہاں یکجا ہیں اور اس وقت آپ کے سامنے دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں اپنے ان فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں، ان ماؤں، ان بزرگوں کے لیے کہ جو اس وقت آپ کو، مسلم امت کو اپنی مدد اور معاونت کے لیے پکار رہے ہیں۔ احساس پیلسٹائن اپیل 2021 کی اس خصوصی نشریات کو اس وقت احساس ٹیلی تھون پیش کر رہا ہے، اور آپ سے ہم یہی درخواست کر رہے ہیں کہ آگے آئیے، آگے بڑھ کر اپنے ان فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کیجئے، ان کی معاونت کیجئے، ان کے آنسوؤں کو پوچھئے، اور یہ وہ تمام کار خیر ہے کہ جس کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ہمیں بھرپور رہنمائی ملتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد و معاونت کی جائے، ان کے لیے ہر محاذ پر آگے آ کر اپنی خدمات کو پیش کیا جائے۔ اور سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل نیکی حاصل ہی نہیں کر سکتا کہ جب تک وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے وہ چیز، وہ تحفہ، وہ توشہ پیش نہ کرے کہ جو اسے خود بے حد محبوب نہ ہو، جو خود وہ بے حد محبوب رکھتا ہو، جو خود اسے انتہائی پسند ہو، اس چیز کو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے پیش کرے، اس چیز کو اللہ کی راہ میں وقف کرے اور اللہ کے بندوں کے لیے اس چیز کو حسن نیت کے ساتھ پیش کرے۔ اور ناظرین محترم، یہ وہی وقت ہے کہ جب ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آنا ہے۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر، وہ وقت آ گیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے، گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے، اپنے کمفرٹ زون سے کچھ آگے بڑھ کر، کچھ باہر نکل کر، کچھ اپنی مالی استعداد سے بڑھ کر فلسطینی مسلمانوں کی مدد و معاونت کے حوالے سے آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور احساس پیلسٹائن ایمرجنسی اپیل 2021 یہی پیغام آپ کے لیے لے کر آئی ہے کہ آئیے، یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جو آراستہ کیا گیا ہے، اور اس وقت الحمدللہ احساس کی ٹیم، احساس کے نمائندگان، کارکنان فلسطین میں موجود ہیں، اور وہاں پر موجود ان بیار و مددگار مسلمانوں، ان نہتے مسلمانوں کو کہ جو کفار سے لڑنے کے لیے اپنے پاس، اغیار سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنے پاس کوئی بہت ہی بڑی ویپنز نہیں رکھتے ہیں، وہ بم کا اور راکٹ لانچرز کا، میزائلز کا مقابلہ غلیل سے کر رہے ہیں، لیکن ان کی ہمت کو سلام پیش کرنے کو جی چاہتا ہے کہ وہ اپنے خون کا قطرہ قطرہ بہانے کے لیے تیار ہیں، وہ ڈر نہیں رہے، بلکہ ایسے جا بجا آپ کو ویڈیو کلپس نظر آئیں گے، ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھا کرتے ہیں کہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ہتھکڑی لگائی جا رہی ہے تو وہ مسکرا رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سی مشکل آ جائے ہم پر تو ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن وہ فلسطینی بچے کس قدر میں سمجھتا ہوں کہ لائق تحسین ہیں کہ وہ اس مشکل گھڑی میں کہ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہتھکڑیاں لگائی جا رہی ہیں تو وہ بچے مسکرا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی بچیاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اغیار کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں اسی طرح سے دیکھتے ہیں
کہ جن نظروں سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جواں حوصلے اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ فلسطینی اس وقت عزم و ہمت کا پیکر بنے ہوئے ہیں. اس وقت فلسطینی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال بن گئے ہیں، اور یہ پیغام دے رہے ہیں اور ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں اس وقت فلسطینی مسلمان کہ آئیے ہماری مدد بھی کیجئے اور ہماری اس آواز سے آواز ملائیے. در حقیقت یہ آواز صرف فلسطینی مسلمانوں کی نہیں ہے. بدقسمتی کے ساتھ ہمیں اپنے اطراف ایسی خاموشی محسوس ہوتی ہے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس عظیم مسئلے پر جو اس وقت ایک ایسی صورتحال ہے، ایک ایسی ناگزیر صورتحال ہے کہ جس پر ہمیں بولنا چاہیے اور بولنا بہت ضروری ہے. اس وقت ہمارے ساتھ امریکہ سے ایک کالر موجود ہیں. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی والدہ میری ساتھ ہیں، مسز نیر بیگم، جی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی بہت غور سے دیکھتے ہیں، ہر ایک دن غور سے جو سنتے ہیں آپ لوگوں کا پروگرام. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا لڑکا عبدالرحمان جو ہے ڈونیشن کرے ہیں، جی وہ ان کے لیے، ان کا نام عبدالرحمان ہے، ان کی بیوی کا نام افشم ہے، اور بچوں کے 4 بچے ہیں، 3 لڑکے اور 1 لڑکی. سب کے لیے دعا فرمائیے. جی انشاءاللہ ضرور ہم دعا کریں گے. مسلمان بنے. جی اور ڈونیشن آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ جی کتنے دیے تھے؟ میں 300 دیا، اور آپ کتنے؟ میں تو کل دے دی تھی. اچھا، اگر آپ راشن پیکیجز کی تیاری کے حوالے سے دینا چاہتے ہوں تو 150 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور $200 پیش کر سکتے ہیں. جی نہیں، $200 کے حساب سے دیے ہم. جی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اس دیے ہوئے مال کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ جیسے ناظرین کو سلامت رکھے کہ جو اس وقت احساس ٹرسٹ کی ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور دیکھا کرتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے خود کہا کہ بغور دیکھتے ہیں، ہماری کی ہوئی گفتگو کو بغور سنتے ہیں. در حقیقت ہم خود اس قابل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم امت مسلمہ کے دکھ اور درد کی کہانی اپنے ان مسلمان لوگوں کو، اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کو سناتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں، اقوام میں، ان جگہوں پر کہ جہاں مسلمان اس وقت بہت زیادہ ابتر صورتحال میں ہیں خانہ جنگی کے سبب، تو ان کی مالی مدد و معاونت کے حوالے سے ہمیں آپ کی مدد و معاونت درکار ہوا کرتی ہے، اور ہمیشہ احساس ٹرسٹ کا ساتھ دیا کرتے ہیں آپ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، اور اس پر ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اور جس طرح کہ آپ نے $200 کا یہ تحفہ، یہ توشہ پیش کیا ہے، تو ناظرین محترم یہ یقین کیجئے کہ $200 جو آپ نے پیش کیے ہیں، یہ $300 مجھے بتایا گیا کنٹرول روم سے. انتہائی خوشائند بات ہے ماشاءاللہ جو پیش کیا گیا ہے. تو یہ دنیاوی طور پر ایک اماؤنٹ ہے جو کہ جس کی ایک ورث یقیناً ہے، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس پر جو آپ کو اجر و ثواب، جو بہترین اجر ملے گا، اس کے اعداد و شمار کوئی دنیا کا بہت بڑا چارٹر اکاؤنٹنٹ بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا ہے. وہ ثواب، وہ صدقہ جاریہ جو رب کریم کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے، وہ بہترین اجر ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. اور اس وقت میں اس ڈیٹیل کو ایک مرتبہ اپنی دنیا بھر میں تمام دیکھنے والے ناظرین کے لیے ایک مرتبہ پھر بیان کر رہا ہوں. اگر آپ فوڈ پارسلز تیار کروانا چاہتے ہوں فار 3 فیملیز، اگر آپ فوڈ پارسلز 3 خاندانوں کے لیے تیار کروائیں گے، جو کہ مہینے بھر کے لیے ایک مکمل پیکج کی صورت میں انہیں دیا جائے گا، مہینے بھر وہ اس کو بآسانی استعمال کر سکیں گے. گریٹ بریٹن پاؤنڈ 150 اور $US میں اگر آپ اسے پے کرنا چاہتے ہوں تو $200 میں آپ اس فوڈ پارسل کے اس پیکج کو، اس راشن پیکج کو تیار کروا سکتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ بندی کے بعد، سیز فائر ہو جانے کے بعد فلسطین میں پینے کے صاف پانی کی شدید قلت ہے. ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے تو ایسی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر
نکاسی آب کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے، پینے کے صاف پانی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور میں اس گفتگو کو مزید بھی کنٹینیو کروں گا۔ ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ امریکہ سے ہی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون، اور اپنا نام بتائیے گا؟ اچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ آپ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جی یہ باتیں کر رہے ہیں، میں سید عدنان خالد مجھ حقیر کا اسم گرامی ہے۔ اگر آپ اپنا بھی بتا دیں تو ہمیں بہت ہی تقویت حاصل ہو سکے گی اس وقت۔ چلے میں بتانا تو نہیں چاہ رہی نہیں تھی، کوئی آپ مسئلہ نہیں، اگر آپ نہیں بتانا چاہتی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، نہیں بتائیے آپ۔ میرا نام افروز خان ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ افروز خان ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہیں گی میم؟ میں آپ کو $200 فوڈ پارسل کے اور ڈرنکنگ واٹر کے 700 اور لائف سیونگ میڈیکیشن کے 1500 دینا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اس دیے ہوئے عطیے کو محترمہ قبول و مقبول فرمائے، اور آپ نے تینوں مد میں جو اپنی اس میں سمجھتا ہوں کہ خطیر رقم کو پیش کیا ہے، رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں، اپنی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو دنیا میں ہی لوٹا دیتا ہے اپنے بندوں کو، اور آخرت میں تو اس کا بہترین توشہ عطا فرماتا ہی ہے۔ اور بخاری شریف کی یہ روایت ہم جا بجا پڑھتے اور سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد و معاونت کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اپنا کردار ادا کرتا ہے، تو جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے خزانہ غیب سے اپنے اس بندے کی مدد و معاونت کرتا رہتا ہے۔ اس بات کو میں اپنی کمپلیٹ کر لیتا ہوں کہ ڈرنکنگ واٹرز اگر آپ اس کے پیکج کو تیار کروانا چاہیں فار 6 فیملیز، مہینے بھر کے لیے 6 فیملیز کے لیے اگر آپ راشن کی پانی کے اس پیکج کی تیاری کروانا چاہتے ہوں تو 500 گریٹ برٹن پاؤنڈز میں اور $700 میں آپ پانی کے اس پیکج کی تیاری کروا سکتے ہیں، جو کہ 6 فیملیز کو پرووائڈ کیا جائے گا 1 ماہ کے لیے مکمل۔ اور اگر آپ لائف سیونگ میڈیکیشن کے حوالے سے اپنا عطیہ پیش کرنا چاہتے ہوں تو 1000 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور $1500 میں آپ اس پیکج کو بھی تیار کروا سکتے ہیں۔ اور وہاں پر فلسطین میں اس وقت ادویات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں محمد عزیر عزیزی آپ کی جانب آتا ہوں۔ عزیر، ان لمحات میں کیا پیش کریں گے؟ منور بدایونی علیہ الرحمہ کا ایک کلام ذہن میں گونج رہا ہے، اس کے چند اشعار پیش کریں۔ بتاؤ۔ سیاہ کاروں کی جب امداد کرنا، سیاہ کاروں کی جب، سیاہ کاروں کی جب امداد کرنا، سیاہ کاروں کی جب امداد کرنا، مجھے بھی یا محمد شاد کرنا، مجھے بھی یا محمد شاد کرنا، اور میری فریاد سن لے سننے والے، میری فریاد سن لے سننے والے، مجھے آتا نہیں فریاد کرنا، مجھے آتا نہیں
کرنا فریاد کرنا کیا بات میرے ہاتھوں میں دے کر اپنا دامن میرے ہاتھوں میں دے کر اپنا دامن سکھا دو یا نبی فریاد کرنا سکھا دو یا نبی فریاد کرنا اور سرے محشر جو باتیں ہوں خدا سے سرے محشر جو باتیں ہوں خدا سے میرے حق میں بھی کچھ ارشاد کرنا میرے حق میں بھی کچھ اور بڑی شہ منور یاد ان کی بڑی شہ منور یاد ان کی جسے آ جائے ان کی یاد کرنا سیاہ کاروں کی جب امداد کرنا سبحان اللہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے محمد عزیر عزیزی اپنا نذران عقیدت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہو رہے تھے. علامہ صاحب، جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں اور حضور کے سفر معراج کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ جو اس آیہ مبارکہ کا یہ جو آخری حصہ ہے الذی بارکنا حولہ، یہ جو کہا گیا کہ ہم نے اس سے گرد و نواح کو بابرکت بنا دیا، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کیا ایسی برکات وہاں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں مسلمانوں کے لیے اور وہاں پر رہنے والوں کے لیے کہ جو اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مسلمان ان برکات کو، ان فیوز و برکات کو حاصل کر سکیں تو ہم اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکتے ہیں؟ اور رب کریم نے ان برکات سے کیا مراد ارشاد فرمائی ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیے. جی بالکل، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصیٰ کے گرد و نواح کی برکات کا ذکر فرمایا، لیکن ذکر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے سفر معراج کے منظرنامے میں شامل کر دیا. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ خود وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر جلوہ فرما ہونا یہ اس کی برکات میں سے ایک بہت بڑی برکت کی بات ہو گئی کہ جہاں انبیاء کرام اپنی پیشانیاں لگاتے رہے، اپنی جبین نیاز کو جھکاتے رہے، اسی مسجد اقصیٰ میں امام الانبیاء تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی سفر کا آغاز ہوا. جی سبحان اللہ. سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت مقدسہ میں ابتداً جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ حضور کے سفر معراج کا دیباچہ بیان کیا گیا. یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے یہ ابتدائی حصہ ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے حضور کے سفر معراج کا وہ دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو آسمانوں کی سیر ہے. برکات کا جہاں تک تعلق ہے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی برکتیں رکھیں اور دینی اعتبار سے بھی برکتیں رکھیں. دینی اعتبار سے برکتیں ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کا یہاں پر تشریف فرما ہونا، انبیاء کا مسکن یہ جگہ ہے اور مزارات انبیاء کے اس کے گرد و نواح میں موجود ہیں.
اس لیے بھی اس کو بابرکت کہا گیا۔ اور دنیاوی اعتبار سے اس کی برکتیں یہ ہیں کہ یہ جو ارض مقدس ہے اور بالخصوص فلسطین کا مسجد اقصیٰ کے گرد و نواح کا جو علاقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں میٹھے پانی کے چشمے، نہریں، باغات، سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ ہے سورہ والتین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والتین والزیتون۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بہترین قسم کی جو زیتون ہے اور انجیر ہے تو اس کی جو کاشت ہوتی ہے وہ اسی ارض مقدس فلسطین میوہ جات کے حوالے سے بھی جی ہاں بالکل خاصی شہرت ہے یعنی یہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو چونکہ وہاں کے رہنے والے جو باسی ہیں وہ کاشتکار ہیں، صحیح، کسان ہیں، محنت کش ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ان کو عطا کی ہے کہ یہاں بہترین قسم کی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں، بہترین اور اعلیٰ قسم کی زیتون اور انجیر، اور یہ وہ میوہ جات ہیں کہ جو غذا کے ساتھ ساتھ شفا بھی ہیں، جی ہاں، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا بیان موجود ہے۔ لیکن ان تمام برکات میں سے سب سے عظیم ترین برکت تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد اقصیٰ میں تشریف فرما ہونا، سب سے بڑی جو برکت شب اسرا، جی ہاں، اور حضور کا قدم ناز وہاں پر لگ جانا، جی، اس لیے کہ آقا و مولا تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ارشاد فرمائیں تو شہر مکہ کی قسم اٹھا لی اور فرما لا اقسم بہذا البلد، اللہ، اس شہر مکہ کی قسم، وہ شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، خود ارشاد فرما دیا کہ اس شہر میں آپ رہتے ہیں، آپ چلتے ہیں، یا آپ کی گزرگاہیں ہیں، تو پتہ چلا کہ جہاں تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ناز لگ جائے تو وہ جگہ بہت عظیم عظمت والی اور بابرکت جگہ ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جلوہ فرما ہوئے اور معراج کے دولہ کی سواری جب یہاں پہنچی ہے تو پھر تمام انبیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کے استقبال کے لیے وہاں پر جمع فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ برکتوں کا جو ماحول قرآن پیش کر رہا ہے کہ تمام انبیاء جو اپنی نبوتوں کا زمانہ گزار چکے ہیں اور جس قوم کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا تھا پیغام ہدایت کے لیے، ابلاغ حق کے لیے، وہ دے چکے ہیں، لیکن اب عملاً اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی ابتدا میں جمع کر کر بالکل یہ بات واضح فرما دی ہے کہ یہ آئے تو سب سے آخر میں ہیں، لیکن جو پہلے چلے گئے ان کے بھی امام بن کر آئے ہیں، اور قیامت تک جو آئے ہیں ان کے بھی امام بن کر آئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شاعر خوشنوا بلبل باغ جنا اس کی منظر کشی اپنے قصیدہ معراج میں کرتے ہوئے حضور کی عظمت اور شان کا اور اس برکت کے ماحول کا بیان کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں نماز اسرا میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول آخر، ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ تو یہ مسجد اقصیٰ کی برکات میں سے ایک عظیم ترین برکت ہے کہ جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اور پھر احادیث مبارکہ میں بھی اس کی برکات کا بیان موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی توجہات کا مرکز رہا ہے اور تا قیام قیامت رہے گا، اور ہماری قلبی، روحانی، ایمانی، دینی، اخلاقی ہر طرح کی وابستگیاں اس ارض مقدس کے ساتھ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے اسی لیے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے اپنی تگ و تاز کی، اور مہینوں اس سرزمین کا محاصرہ اسی لیے کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا یہ جو مرکز ہے، جو انبیاء کا قبلہ رہا اور ان کا مسکن رہا، اس کو حاصل کر لیا جائے، اور اس کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی گئی ہیں، اور اس کی فتح کے جو ادوار ہیں تو ان میں سے پہلا دور جو ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں تاریخ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اس عظمت کے ساتھ فتح ہوا ہے کہ ایک شخص کا بھی قتل نہیں کیا گیا، اور مسجد اقصیٰ جو ہے اس کو مسلمانوں نے آزاد کرا دیا۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، میں یہاں پر اس حوالے سے مزید بھی کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جب ہم مسجد اقصیٰ کی اہمیت
اور فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر موجود وہ لوگ جو وہاں کے مکین ہیں ان کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ فضیلت کے حوالے سے ان لوگوں کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں حضور کی احادیث سے بیان ملتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے ہمیں کیا ایسی میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی احادیث کے ذریعے کچھ ارشادات ملتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی آپ بالکل. ارض مقدس فلسطین کے رہنے والوں کا تذکرہ رحمت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا، اور ایک حدیث مبارکہ میں واضح طور پر ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اس کے گرد و نواح کے رہنے والے اور یہی لوگ ہیں کہ جو آج ہر طرح کی قربانیوں کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں اور تن من دھن اپنا قربان کرنے کا جذبہ لیے وہاں پر موجود ہیں. کھلے آسمان کے نیچے پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ادویات نہیں ہیں، لیکن ان کو کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی تو آرزو یہی ہے کہ ہماری حاضری پوری ہو جائے اور اس ارض مقدس کے دفاع کے لیے، اس کی حرمت کے تحفظ کے لیے اگر گردن بھی کٹوانی پڑے تو ہم کٹوا کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں. حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کی ایک جماعت، ایک گروہ حق پر ڈٹے رہیں گے اور باطل ان کے مقابلے میں جب بھی آئے گا تو وہ مغلوب ہو جائے گا اور یہ اہل حق ان پر غلبہ پا لیں گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ جماعت کون ہے، یہ کون لوگ ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نشاندہی فرمائی کہ جو مسجد اقصی فلسطین اس کے گرد و نواح کے رہنے والے ہیں. یہ مفہوم حدیث ہمیں ملتا ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مصداق یہ فلسطینی ہیں کہ جو آج ہم ان کے اندر جذبہ ایمانی اور غیرت ایمانی دیکھ رہے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 برس پہلے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا تھا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اقدس سے نکل گیا، آپ کی زبان حق ترجمان نے جو ارشاد فرما دیا تو وہ بالکل اٹل ہے. شاعر نے کہا کہ ہے قول نبی فرمان خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے چاہے لاکھ زمانہ قرآن نہ بدلا جائے گا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشین گوئی ان کے متعلق ہے جو آج ان کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ جذبہ، وہ غیرت، وہ حریت، وہ فدائیت، وہ جانثاری، ان کے اندر جو حمیت ہے دین اسلام کی، وہ بالکل اظہر من الشمس ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ پوری امت مسلمہ کے لیے اس وقت اگر کوئی آئیڈیل ہے اور رول ماڈل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی لازوال قربانیوں اور ان کی فدائیت و جانثاری کے منظر اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان فلسطینیوں کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ معصوم مسکرا رہا ہے، سامنے توپیں ہیں اور سامنے بندوق لیے فوجیں کھڑی ہیں، لیکن حضور کی امت کا یہ نس امتی جانتا ہے کہ ہمارے اندر جو غیرت اور جذبہ حریت ہے، اصل طاقت وہی ہے، اصل میں طاقت. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان لوگوں کو یہ جذبہ عطا فرمایا ہے کہ یہ وہاں کے باسی ہیں، اور چونکہ اس کی برکات سب سے پہلے تو یہی حاصل کر رہے ہیں، تو ان برکتوں کا اثر ہم ان لوگوں کے اندر دیکھ رہے ہیں. بیداری امت کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت فلسطینی تن تنہا اپنی ذاتی حیثیت سے جتنا اغیار کا مقابلہ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں فلسطین کی اس قوم کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. غزہ میں موجود، بیت المقدس میں موجود وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی، وہ مائیں بہنیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے وہاں پر موجود ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس محاذ پر ہمیں کہیں نہ کہیں تنہا نظر آ رہے ہیں. تو آپ اس وقت پوری دنیا میں دیکھنے والے تمام مسلمانوں کو کہ جو کسی بھی اعتبار سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ طاقت کے بل پر ہی کردار ادا ہو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مالی مدد و معاونت کے ذریعے ہی اپنا کردار ادا کریں. ایک طرف وہ لوگ ہیں فلسطینی موجود ہیں کہ جو مستحق ہیں اس وقت امداد کے، اور ایک طرف احساس ٹرسٹ کا یہ پلیٹ فارم ہے کہ جو ان لوگوں کے لیے یہاں پاکستان سے، اور بلکہ وہاں پر اس وقت ہمارے نمائندگان بھی موجود ہیں جو اپنی خدمات کو وہاں بھی پیش کر رہے ہیں.
کیسے دیکھتے ہیں اس سارے منظرنامے کو، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو جو آپ نے فرمایا بیداری امت کے حوالے سے، یہ بہت اہم ترین سوال ہے۔ ان حالات میں بھی اگر ہم یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ ہمارا اتحاد اور ہماری صفوں میں وہی یکتائی اور یکجائی وہ ناگزیر ہو چکی ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد پاک میں، آپ کے صحابہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں تھی، تو مزید پھر نقصانات اور مزید پسپائی اور تنزلی کا یہ قوم شکار ہوتی چلی جائے گی، اور اللہ نہ کرے کہ یہ عادتیں اور یہ انداز برقرار رہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ کرم کی اور رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کے طفیل، ہماری کمزوریاں عملی طور پر بہت زیادہ ہیں، اور میں بنیادی طور پر پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ساری تنزلی یہ قرآن مجید کتاب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے ایک قائد اور رہبر اور رہنما کی حیثیت سے دیکھنا ہے، ہم نے ان سے اپنی نظروں کو ہٹا لیا ہے۔ اقبال نے اس کو بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو ہم نے اپنے اسلاف کی پیروی کو چھوڑ کر یہ دن دیکھیں۔ دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، ان کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ جی، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیے، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے فرد کے لیے، امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، رعایا ہو، ایک ہی شخصیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی کہ جس حیثیت کا بھی انسان ہو، جس حیثیت کا بھی بندہ ہو، اگر وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو آنکھ بند کر کر مدینہ والے آقا کے پیچھے چلنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا، اور عقبہ میں بھی کامیابی کی نوید اس کے لیے ارشاد فرما دی۔ اچھا علامہ صاحب، احساس کے کردار کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ میں اسی طرف آ رہا اپنا کردار ہوں کہ موجودہ صورتحال میں پوری امت مسلمہ کے لیے یہ لازم ہو گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات اور تصدق اور خیرات کے بڑے اجر کو بیان فرمایا ہے، بڑی فضیلتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی کثیر احادیث مبارکہ راہ خدا میں تصدق کے لیے ہیں، اور پھر اس پر جو اجر مرتب ہوتا ہے وہ پیغام ہمیں اس سے ملتا ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر کر کر اگر ہم انسانی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اخلاق اور کردار کو سامنے رکھتے ہوئے بھی فیصلہ کریں کہ دنیا بھر کے مسلمان، اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ایک بھائی اگر تکلیف میں ہو اور دوسرا بھائی اس کی ہیلپ اور اس کی مدد کے لیے پسو پیش کر رہا ہو، تو پھر یہ اس کے اخلاق پر، اس کے کردار اور شخصیت پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بالکل بالکل۔ تو ہمیں تو اس اعتبار سے بھی اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اور ان گھرانوں کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق ہیلپ کرنی چاہیے کہ ان کو رشتہ اخوت اسلامی میں پرو کر ہمارا اپنا بنا دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور پھر مشکل کی اس گھڑی میں اگر ہم ان کی مدد کرنے کا جذبہ اپنے اندر نہیں پاتے تو پھر یہ ہمارے لیے ایمان کی کمی کا اور کمزوری کا ایک باعث ہوگا، اور یہ واضح علامت ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انفاق فی سبیل اللہ کا جو وصف ہے اس کو اہل تقوی کا وصف قرار دیا ہے، اور سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، تو متقین کے اوصاف جب آگے بیان فرمائے تو اس میں سے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے راہ خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا بہترین مصرف ہے جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور میں سلام عقیدت ایک بار پھر پیش کرتا ہوں احساس
ٹرسٹ کو، اس کے تمام ورکرز کو اور اس کے تمام وابستگان کو کہ جو اس ارض مقدس فلسطین میں ان مظلوموں کے شانہ بشانہ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور بے خوف و خطر ادویات، غذائی اجناس اور صاف پانی اور دیگر ضروریات زندگی ان کو فراہم کرنے میں معاونت کر رہے ہیں، تو یہ خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑے جہاد پر لگے ہوئے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، صاحب ثروت ہیں، تو مال سے مدد کریں۔ سارے مال سے اگر مدد نہیں کر سکتے، اس قابل نہیں ہیں، چونکہ یہ تقسیم تو بہرحال ہے کہ کسی کو اللہ نے مالدار بنایا ہے اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مالدار کے مال میں سے حصہ دار بھی خود بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اموال میں سے سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے، یہ واضح طور پر فرما دیا۔ اور ایک مقام پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اہل دوزخ کو نکال دیا جائے گا اور وہ جنت میں جائیں گے اپنے عمل کی سزا بھگتنے کے بعد، تو اہل جنت ان سے پوچھیں گے کہ تم تو مسلمان تھے، تو دوزخ میں تمہیں کیا عمل لے گیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو آج فلسطین کے یہ مظلوم بھوکے پیاسے ہم سے آج اگر تقاضا نہیں کر رہے، اگر صدائیں نہیں لگا رہے، تو یہ ان کی غیرت ہے، یہ ان کی حمیت ہے، یہ ان کا طرز نہیں ہے، بلکہ یہ تو امت کو اپنے خون کا عطیہ دینے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن از خود مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حیثیت دی ہے اور مال دیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس مصرف میں زیادہ سے زیادہ اپنے عطیات کو صرف کر کے اپنے لیے نجات اخروی کا سامان پیدا کر لے۔ یعنی یہ موقع ہمارے لیے گناہوں کے کفارے کا، ہماری بخشش کا، ہماری مغفرت کا اور جنت میں داخلے کا سامان ہے۔ اور ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو بھی اس اعتبار سے اگر قبول فرما لے کہ ہم فلسطین پہنچ کر تو ان مسلمان بھائیوں کی خدمت کے لیے کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کے لیے یہاں بیٹھ کر کم از کم دعا کی تلقین لوگوں کو کر رہے ہیں، اور صدقات اور خیرات اور عطیات کی ہم یہاں پر جو مہم لے کر بیٹھے ہیں، اگر یہی قبول ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بھی کامیابی اور نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اپنی اپنی حیثیت میں سب کر سکتے ہیں۔ اگر مال کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس دعا کا ہتھیار تو بہرحال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دعا کا وظیفہ دیا ہے، یہ تو خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑا عمل ہے کہ آپ اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ بے شک وہ قادر ہے، قدیر ہے، وہ غیبی امداد فرمانے پر قادر ہے۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے مال نہیں ہے تو اس میں افسردہ ہونے کی بھی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کم از کم دعا سے دل کے ساتھ ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ اور پھر دعا کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے ہیں، تو اس کا جو پیغام ہمیں خلاصے کی شکل میں اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ دعا جو ہے یہ تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، قضا کو بھی ٹال دیتی ہے۔ آفات و بلیات و حوادثات سے چھٹکارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نسخہ دیا ہے اور مومن کا ہتھیار اس کو قرار دیا ہے۔ تو اگر کوئی مالی حیثیت نہیں رکھتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بری ذمہ ہے، بلکہ رشتہ اخوت اسلامی کی بنیاد پر اس پر لازم ہے کہ وہ دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں کم از کم ان کے لیے دعا تو کرے۔ اور جو صاحب ثروت ہیں ان کو اس موقع پر بالکل پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش ہے، اور یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ تو احساس کے ساتھ تعاون کریں، اس لیے کہ احساس فلسطین میں اور اس سے قبل بھی جہاں کہیں آفات اور حوادث کا معاملہ رہا تو باقاعدہ بنفس نفیس احساس کی ٹیم جا کر وہاں پر سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ اور بقول احمد فراز کے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ احساس ٹرسٹ نے اپنے حصے کی شمع کو روشن کر دیا ہے
اور یہ شمع احساس اس وقت روشن ہے، اور ہم یہ دعوت فکر تمام دنیا میں موجود وہ مسلمان ہمارے وہ بھائی بہن جو اس وقت ہماری اس براہ راست ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے ہم یہی درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی مالی مدد معاونت کے لیے آگے آئیے، آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیجئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دیے ہوئے وہ تمام عطیات سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی اس روشنی میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المخلوق و عیال اللہ، کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم اس فرمان کو دیکھتے ہیں، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی فریاد رسی کے لیے، اس کی امداد رسی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی ایسے راستے ہموار کرتا ہے کہ جس کی وہ توقع بھی نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور ہمیں ترمذی شریف کی یہ روایت بھی ملتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنتے ہوں، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچاتے ہوں۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے ناظرین، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے، آپ کی ذات مستقل بنیاد پر کسی کو مدد پہنچنے کا سبب بن رہی ہو اور آپ کا رزق تنگ کر دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے ناظرین محترم۔ اور ہمارے اطراف میں ایسے کئی لوگ موجود ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں، قلیل آمدنی ہے، یا میں خود ایک معمولی ادارے میں ملازم ہوں اور میری تنخواہ جو ہے وہ بہت ہی قلیل ہے، اور میں اس آمدنی میں سارا مہینہ اپنے گھر کا خرچہ برداشت کرتا ہوں، تو میں کس طرح سے ان معاملات میں حصہ لے سکتا ہوں، تو پھر میرے معاملات کا کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے ناظرین گرامی، جب آپ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کے لیے اپنی مالی مدد و معاونت کو پیش کرتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کے کاموں کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور پھر اللہ کے بندوں کی ضرورتیں وہاں سے پوری ہوتی ہیں جہاں سے انسان کی توقع بھی نہیں ہوتی، جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ رب العالمین وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس وقت فلسطین میں آہ و بقا جاری ہے، اس وقت فلسطینی مسلمان شدید رنج اور دکھ کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں موجود وہ دیگر اقوام اس وقت، اور یوں بالخصوص محسوس ہوتا ہے کہ 56 اسلامک ممالک جو اس وقت موجود ہیں وہ بھی اپنا کردار صحیح طور پر ادا کرنے سے ہمیں قاصر نظر آتے ہیں، لیکن الحمدللہ فلسطینی مسلمانوں کی دینی اہمیت اور غیرت الحمدللہ اس عروج پر موجود ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے وہاں پر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اغیار کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم غیرت مند ہیں، ہم اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور ہم کسی طور پر اپنے دینی مقدسات کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ناظرین محترم، ہم اور آپ آزاد ریاست میں رہتے ہیں الحمدللہ، اور ہم میں سے اکثر نوجوان تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے آنکھ ہی آزاد ریاست میں کھولی ہے، آزادی کی جد و جہد سے بھی ہم میں سے اکثر نوجوان آگاہ نہیں ہیں، ہم صرف تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ لیکن ناظرین محترم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے نقشے پر کئی ایسے ممالک موجود ہیں کہ جو اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اس وقت امت مسلمہ درد و غم کی ایک تصویر بنی ہوئی ہے، اور ہمیں اس وقت صرف اپنا اتنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا کردار اس طور پر آپ ادا کر سکتے ہیں کہ احساس کا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے، آئیے آگے بڑھ کر جتنا ساتھ دے سکتے ہیں اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ دیجئے، اپنا کردار ادا کیجئے، اور اس وقت در حقیقت یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دینی حمیت اور غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کریں، اور تاکہ ہم رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو ہمارا دل اس طور پر کم از کم اتنا ضرور مطمئن ہو
کہ جو میری بساط تھی میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اتنی مدد اور اتنی معاونت کو پیش کیا۔ آج ہمارے ساتھ اس نشست خاص میں تشریف فرما رہے حضرت علامہ مولانا سید شاہ مظہر الحق قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت والا آپ کی گفتگو سے ہم نے بھرپور اکتساب فیض کیا، اور آپ کی گفتگو کا میں چاہوں گا کہ ہم ایک چھوٹا سا آخری حصہ بھی اس پروگرام میں بطور برکت شامل کرتے ہوئے اپنے ناظرین سے رخصت لیں۔ آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے امت مسلمہ کو، بالخصوص ان لوگوں کو کہ جو صاحب استطاعت ہیں؟ احساس کے اس پلیٹ فارم سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ لوگ اپنا کردار کیا اور کس طور پر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اور میں چاہوں گا کہ مختصر آپ اس حوالے سے کچھ ارشاد بالکل اس فرمائیں۔ اہم ترین موقع پر اس پلیٹ فارم سے پوری امت مسلمہ کے لیے یہی پیغام میرا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں جب کہ ایک افتاد مسلمانوں پر آ پڑی ہے تو آپ کسی پس و پیش کا مظاہرہ نہ کریں۔ لازماً آپ بھی کامیابی، ترقی اور اپنی معیشت کو مزید آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ آپ کی سوچ ہے، آپ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ تو جتنی بھی کامیابیاں آپ کے ذہن میں ہیں یا آپ کے خیالات میں ہیں، تو آپ یہ یقین کر لیں کہ ان تمام کی تمام کامیابیوں کا جو راستہ ہے وہ فلسطین کے موجودہ حالات میں وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی مدد سے ہی ہو کر گزرے گا۔ لہٰذا اپنے مال میں سے ضرور بالضرور حسب توفیق امداد کریں، تعاون کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ جو آپ اس راستے میں دیں گے اس سے مال میں بھی کمی نہیں ہوگی، بلکہ مال میں برکتیں بھی آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ اخروی انعامات بھی اس کے طفیل آپ کو عطا فرمائے۔ بہت شکریہ علامہ سید مظہر الحق شاہ صاحب، آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی، اور آپ کا آنے کا، آج اس پروگرام میں وقت عنایت فرمانے کا بہت شکریہ کہ آپ نے رات کے اس پہر احساس ٹرسٹ کو اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں وسعت نصیب فرمایا۔ اور ساتھ ہی آج کی اس نشست خاص میں ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے وطن عزیز پاکستان کے معروف ثنا خواہ محمد عزیر عزیزی، آپ کا بھی عزیر بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت انداز ثنا خوانی سے ہمارے قلوب کو روشن و منور کیا۔ اور آخر میں ہم آپ کی آواز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت سننے کی سعادت سے بہرہ مند ہوں گے۔ ناظرین محترم، شمع احساس روشن ہے۔ احساس ٹرسٹ اپنے حصے کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہے، اپنا کردار ادا کر رہا ہے احساس، اور بیداری امت کے لیے احساس ٹرسٹ اس وقت یہ پیغام دنیا بھر میں مسلمانوں کو دے رہا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، بستے ہیں، آباد ہیں، آپ جس طور پر بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں فلسطینی مسلمانوں کے لیے، آئیے آگے بڑھ کر احساس ٹرسٹ کا ساتھ دیجیے۔ ہمارے نمائندگان، کارکنان اس وقت فلسطین میں موجود ہیں، ارض فلسطین پر وہاں موجود ہیں کہ جہاں پر لوگ جنگ کی تباہ کاریوں سے زندگی میں اس وقت انتہائی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اپنی، اور ہمارے نمائندگان انہیں راشن تقسیم کر رہے ہیں، پینے کا صاف پانی تقسیم کر رہے ہیں، انہیں عدویات فراہم کر رہے ہیں۔ احساس کا ساتھ دیجیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ نگہبان۔ جان فضا کا ساتھ ہو یا الہی، گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی
ہوا کا ساتھ ہو.